دوستو، عراق کے شہر کوفہ میں ایک انتہائی غریب شخص نعمان رہتا تھا اور اس کی ایک بے انتہا خوبصورت بیٹی تھی ہندا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر سو تھے اور اس وقت کے حاکم حجاج بن یوسف تک اس کی خوبصورتی کے چرچے پہنچے تو اس نے ہندا کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا اور ہندا اصرار کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو گئی۔ تو حجاج بن یوسف نے 2 لاکھ درہم کے حق مہر کے عوض اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ حجاج بن یوسف چونکہ ایک عیاش طبیعت کا مالک تھا تو چند ہی سالوں کے بعد اس کا ہندا سے دل بھر گیا اور وہ ہیلے بہانوں سے ہندا کو تنگ کرنے لگا۔ اور ایک دن اس نے عبداللہ بن طاہر جو کہ اس کا خصوصی ایلچی تھا اس کے ذریعے ہندا کو پیغام بھجوایا کہ یہ لو 2 لاکھ درہم اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دوستو، ہندا چونکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین تھی تو ہندا نے اس ایلچی سے کہا کہ تم نے مجھے وہ خوشخبری سنائی ہے کہ آج میری ایک ظالم اور جابر شخص سے جان چھوٹ گئی ہے، تو اس خوشخبری سنانے پر یہ 2 لاکھ درہم میں تمہیں تحفے میں دیتی ہوں۔ اور ہندا نے فوراً وہ محل چھوڑا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اور کچھ عرصہ بعد اس وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ہندا کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور ہندا نے انکار کیا، لیکن خلیفہ کے اصرار کے بعد ہندا نے ایک شرط پہ اس کے ساتھ نکاح کرنے پر ہاں کر دی اور شرط بڑی دلچسپ رکھی۔ دوستو، آپ نے عورت کے انتقام کی کہانیاں ڈراموں میں، فلموں میں بہت سنی ہوں گی، تو یہ کہانی بھی سنیے گا۔ ہندا نے شرط رکھی کہ میں ایک شرط پہ آپ کے ساتھ نکاح کروں گی کہ اگر حجاج بن یوسف جو کہ کوفے کا حکمران ہے اس وقت اور آپ خلیفہ ہیں، وہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا، اس کو حکم دیں کہ وہ میرے گھر سے جب میں محمل میں بیٹھوں اور آپ کے محل تک آؤں تو میرے محمل کے ساتھ میرے اونٹ کا ساربان پکڑے اور ساربان پکڑ کے آپ کے محل تک لے کے آئے۔ اونٹ کی رسی پکڑ کے چلنے والوں کو ساربان کہتے ہیں، یعنی کہ ساربان کا کردار ادا کرے۔ تو دوستو، چونکہ عبد الملک بن مروان کے آگے حجاج بن یوسف کی ایک نہ چلی اور حجاج بن یوسف وہاں ہندا کے گھر کے سامنے آیا اور محمل کے ساتھ اس نے ساربان پکڑا اور پھر محل تک چلتا گیا۔ جب محل تک چلتا گیا تو محل کے قریب پہنچ کے ہندا نے وہاں سونے کا ایک سکہ گرایا اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ مجھے وہ چاندی کا سکہ اٹھا کے دو۔ تو حجاج بن یوسف نے وہ سکہ اٹھا کے ہندا کو واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ چاندی کا نہیں، سونے کا سکہ ہے۔ تو ہندا نے بہت خوبصورت بات کی، اس نے کہا پتہ نہیں کیوں قسمت مجھ پہ اتنی مہربان ہے کہ میں چاندی پھینکتی ہوں اور سونا بن کے واپس آتی ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں 3 سبق ملتے ہیں۔ ایک تو کبھی بھی کسی کمزور شخص کو اتنا کمزور مت سمجھیے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو مالک آپ کو پیدا کرنے والا ہے وہی اس کمزور کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے سیکھنی ہے کہ عورت کبھی بھی اپنا انتقام نہیں بھولتی، اپنے اوپر کیے گئے ظلم و ستم نہیں بھولتی۔ اور تیسری بات، ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اسے ایک دن کٹہرے میں آنا پڑتا ہے۔ ان تمام باتوں پہ تفکر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔